یہ جو چھوٹی چھوٹی دعائیں، ان کے اندر بڑے معانی، بڑے مطالب، بڑے مفہوم پوشیدہ ہوتے ہیں۔ تو یہ بظاہر چھوٹے 3 جملے ہیں، لیکن ان کے اندر بہت زیادہ وضاحت اور تفصیل ہو سکتی ہے۔ تو یہ جامع دعائیں ساری کہ ایک جملے کے اندر کئی معنی اور مطالب، کئی چیزیں مانگی جا چکی ہوتی ہیں۔ احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، بلوغ المرام کی شرح کے حوالے سے ہمارے دروس چل رہے ہیں، جس کے اندر کل ہم نے 2 احادیث آپ کے سامنے بیان کی۔ آج ہم پھر 2 احادیث بیان کرتے ہیں۔ ایک حدیث دعا کے حوالے سے ہے، دوسری حدیث دعا کی قبولیت کے الفاظ کے حوالے سے ہے کہ دعا قبول کیسے ہوتی ہے۔ پہلی حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وغلبۃ العدو وشماتۃ الاعداء۔ سنن نسائی کی روایت ہے، یہ امام حاکم نے اس کو درست قرار دیا ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے مجھ پر قرض غالب آ جائے اس کی پناہ چاہتا ہوں، یعنی غالب آ جائے مجھ پر قرض اتنا ہو جائے کہ میں ادا نہ کر سکوں، اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور اللہ، مجھ پر دشمن غالب آ جائے، اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں تیری۔ اور اے اللہ، میرا دشمن خوش ہو، اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، یعنی میرے کسی معاملے کی وجہ سے دشمن خوش ہو، اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی دعائیں، ان کے اندر بڑے معانی، بڑے مطالب، بڑے مفہوم پوشیدہ ہوتے ہیں۔ تو یہ بظاہر چھوٹے 3 جملے ہیں، لیکن ان کے اندر بہت زیادہ وضاحت اور تفصیل ہو سکتی ہے۔ تو یہ جامع دعائیں ساری کہ ایک جملے کے اندر کئی معنی اور مطالب، کئی چیزیں مانگی جا چکی ہوتی ہیں۔ تو یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جو حدیث ہے وہ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ فرماتے: سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو سنا، وہ یہ کہہ رہا تھا: اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس بندے نے دعا شروع کی تو پہلے یہ کلمات کہی کہ میں اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں، بے شک میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور تو اکیلا ہے، تو بے نیاز ہے، تو نے کسی کو نہیں جنا، تجھ سے کوئی نہیں جنا گیا، اور تیرے ہمسر کوئی نہیں ہے، تیرے برابر کوئی نہیں ہے۔ یہ کہنے کے بعد صحابی رسول فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمات سنے: لقد سأل اللہ باسمہ الذی اذا سئل به اعطا واذا دعی به اجاب۔ اللہ تعالیٰ سے ایسے کلمات کے ساتھ سوال کیا، ایسے ناموں کے ساتھ سوال کیا ہے، جب سوال کیا جائے ان کے ساتھ اعطا، اللہ عطا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی جائے ان کلمات کے ذریعے، ان اسماء کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ یہ سنن اربعہ کی روایت ہے، اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کے اندر بڑا ہی عظیم مسئلہ پتہ چلا کہ اگر دعا کرنی ہے تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق پہلے اللہ کی تعریف کرنی ہے، پھر آپ پر درود پڑھنا ہے۔ یہ بھی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کسی اور صحابی کو سنا تھا، اس نے فوراً اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھنا شروع کر دیا: اللہ یہ مسئلہ حل کر دے، اللہ یہ مسئلہ۔ تو آپ نے فرمایا دعا کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی تعریفات کرو، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو، اور پھر دعا کرو۔ تو یہ اس دعا کے اندر جو کلمات ہیں ہمیں یاد کرنے چاہیے، انتہائی آسان ہے۔ آدھی تو سمجھے سورۃ اخلاص ہے، اس کے اندر پہلی آیت نہیں ہے قل هو اللہ احد، اس کے اندر احد آ گیا ہے، ٹھیک ہے، باقی پوری سورۃ اخلاص کے الفاظ اس کے اندر موجود ہیں، اور شروع میں کچھ کلمات ہیں۔ تو یہ اگر یاد کر لیں، ہر دعا سے پہلے ہم یہ کلمات کہہ کر اللہ سے سوال کریں، انشاءاللہ ہماری دعا قبول ہوگی۔ تو یہ بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔